اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک ہر کسی کی مشکلیں آسان کرے، آمین۔ میں ویڈیو ڈالنے سے پہلے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں کہ اگر میری طرف سے دی گئی معلومات غلط ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں عالم دین نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ جو معلومات فراہم کروں گی وہ اپنی تعلیم میں حاصل کی ہے یا کتاب میں پڑھا ہے۔ مجھے تنقید کرنے کے بجائے اگر میری اصلاح کی جائے گی تو میری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ عنوان نمبر 1، دنیا میں کون سی چیز سب سے پہلے وجود میں آئی؟ جب کچھ نہیں تھا تو دنیا میں کیا تھا؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ پاک کی واحد ذات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے قیامت تک سب کچھ لکھ دیا۔ اس طرح سب سے پہلے وجود میں جو چیز آئی وہ تھی قلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور آسمان بنائی۔ آسمان پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اپنے نور سے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے 4 فرشتے پیدا کیے جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان چاروں فرشتوں کو سب سے آخر میں موت آئے گی۔ وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو ہم ان کے قصے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اونچا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ملائکہ میں سب سے بڑے ہیں۔ ان کا اصل نام عبداللہ ہے، جبرائیل ان کا لقب ہے۔ ان کا کام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر یعنی وحی لے کر آنا ہے، دشمنوں کو ہلاک کرنا اور انہیں تباہ کرنا، اور لشکروں کی رہنمائی اور نصرت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی جسامت کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 500 سال کے پرندے کی پرواز کا فاصلہ ہے، یعنی اگر ایک پرندہ 500 سال تک پرواز کرتا رہے تو تب جا کے وہ دوسرے کندھے تک پہنچ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب میں نے جبرائیل فرشتے کو دیکھا تو اس نے ایک پر کھولا، پورے افق پر چھا گیا۔ ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں اور پیر پر ایک موتی ہے جس کی چمک سورج سے زیادہ روشن ہے۔ ان کے پروں میں موتی جڑے ہوئے ہیں، گھنگرالے بال اور مرجان سے زیادہ سفید رنگ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جبرائیل فرشتے کو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، بیت اللہ شریف حاضر ہو جائے، میں پہنچ جاؤں گا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام ایک لکڑی پر بیٹھے تھے۔ ان کا پیر ہی اتنا بڑا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں میکائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ میکائیل کا معنی ہے ناپ تول۔ ان کا اصل نام عبید اللہ ہے اور میکائیل ان کا لقب ہے۔ ان کی ذمہ داری رزق تقسیم کرنا ہے۔ جب شب برات میں رزق لکھ دیا جاتا ہے تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی نگرانی میں ان کے ملائکہ یعنی ان کے آگے جو فرشتے کام کرتے ہیں وہ روز کے روز رزق تقسیم کرتے ہیں انسانوں میں، اور بارش بھی برسانا حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہی کام ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان پر میرے 2 وزیر ہیں، ایک جبرائیل اور دوسرا میکائیل، اور اسی طرح زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، ایک ہے ابو بکر اور دوسرے عمر۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بیت الامام بھی ہیں، یعنی آسمان پر جو بیت اللہ ہے اس کے امام ہیں۔ جیسے زمین پر خانہ کعبہ ہے اسی طریقے سے بالکل اسی کی سیدھ میں آسمان پر بھی ایک خانہ کعبہ ہے جس کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ وہاں حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کراتے ہیں اور وہاں کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔
وہاں پر ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے اس کی باری پھر نہیں آتی، کیونکہ فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ وہ ہر ٹائم استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جس کا ثواب امت محمدیہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری روح قبض کرنے کی ہے۔ یہ مالک الموت ہیں، انہیں مالک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک نے انسان پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ تو کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی زمین سے لے کے گئے، پھر اس سے انسان کو بنایا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس آئے اور کہا کہ مٹی لے جانی ہے، تو زمین نے واسطہ دیا کہ مٹی نہ لے جاؤ، ورنہ اس سے جو مخلوق بنے گی اپنے گناہوں کی وجہ سے قیامت والے دن آگ میں جلے گی۔ وہ اللہ کا واسطہ سن کر چلے گئے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، یہی ہوا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو وہ بھی مٹی نہ لے جا سکے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے اللہ کا واسطہ دیا کہ مٹی نہ لے جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تجھے بھی اسی رب کا واسطہ کہ مٹی لے جانے دے، کیونکہ جس رب کا واسطہ تو دے رہی ہے مجھے اسی رب کا حکم ہے۔ اس طرح وہ مٹی لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری دے دی کہ روح قبض کرتے وقت جب سب کے اہل و عیال اہل خانہ واسطہ دیں گے تو یہی ہے وہ جو روح قبض کر سکے گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رب، جب میں روح قبض کر لوں گا تو سب مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ اسرائیل آیا تھا اور روح قبض کر کے لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا نام نہیں آئے گا، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے انسان کی، جب روح چلی جاتی ہے انسان مر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہی بن جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے 4 منہ دکھائے گئے، تو سامنے والا جو منہ تھا وہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے میں مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ پیچھے آگ والا منہ تھا، کہا کہ اس سے کفار اور مشرکین کی روح قبض کرتا ہوں۔ دائیں طرف جو منہ تھا وہ غضب ناک تھا، کہا اس سے میں گناہ گار مسلمانوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ اور بائیں طرف جو منہ تھا وہ قہر زدہ تھا، اس سے منافقین لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ ان کا جسم اتنا بڑا ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق اور ایک قدم مغرب میں ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام اور اللہ کے قریب صرف 70 نور کے پردے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کا ایک پر مغرب میں، دوسرا مشرق میں ہے، اور تیسرا پر ان کے سر پر ہے، اور چوتھا پر جو ہے زمین کے نیچے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سور پھونکنے کے لیے دے رکھا ہے وہ شیشے سے بنا ہے۔ اس میں اتنے سوراخ ہیں جتنی روحیں ہیں، اور وہ اس پر منہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور اس موتی کا دانہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین اور آسمان بڑا ہے۔ یہ اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا یہ سور پھونک دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ جب اللہ پاک لوح محفوظ پر کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو لوح محفوظ ان کی طرف بڑھتا ہے، جس سے یہ حکم ان کی طرف بڑھتا ہے اور یہ حکم سنا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ہی سجدہ کیا، اور اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ پورا قرآن ان کی پیشانی پر لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے 4 فرشتے اور ان کے بارے میں تمام معلومات آپ تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ آپ کو معلومات اچھی لگے تو آپ اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نیو جو ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل سکے اور آپ سے کوئی معلومات مس نہ ہو سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔